بے مثل ہے جہان میں کنبہ حسین کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے ماہ محرم الحرام کی یہ اسپیشل ٹرانسمیشن بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا، اس ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آپ کا میزبان محمد لقمان رضا۔ ناظرین و سامعین، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام کائنات کے سردار، انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ و تسلیم کے سردار، آپ کا خانوادہ بھی عظمت رفعت و شان والا، اور واقعہ کربلا میں جہاں صحابہ کرام علیہ رضوان انہوں نے شہادتوں کے نذرانے پیش کیے، تابعین اعظام علیہ رضوان بالخصوص ان ہستیوں نے شہادتوں کے نذرانے پیش کیے، وہیں پر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بھتیجے، بھانجے، بھائی، آپ کے خانوادے کے دیگر جو لوگ ہیں، انہوں نے اپنی جانیں اللہ کے راستے میں قربان کر دیں۔ انہی ہستیوں میں سے 2 عظیم ہستیوں کا آج تذکرہ پاک ہوگا، سیدنا اون محمد رضی اللہ تعالی عنہما، ان کی شہادت۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے ہمارے معزز مہمان، اسلامک اسکالر جناب علامہ دانش فاروق قادری نقشبندی صاحب، شعبہ تدریس سے منسلک، اور ان کے ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں اور اہل بیت کرام علیہ رضوان کی بارگاہ اقدس میں گلہائے عقیدت منقبت پیش کریں گے جناب ساجد علی ساجد صاحب۔ میں آپ دونوں معزز مہمانوں کو خوش آمدید کرتا ہوں۔ جی علامہ دانش رسول صاحب، سیدنا اون محمد رضی اللہ تعالی عنہما اہل بیت کرام علیہ رضوان میں سے واقعہ کربلا میں شہادت پانے والی 2 ہستیاں ہیں، 2 نام ہیں عظیم۔ ان کا خاندانی پس منظر، ان کے والد گرامی، دادا جان، والدہ مائدہ، یعنی ننیالی اور ددیالی جو خاندان ہیں، اس حوالے سے کلام کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبی سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ بہت شکریہ قبلہ، آپ نے اس موضوع کے لیے کچھ گزارشات عرض کرنے کا موقع فراہم کیا۔ اہل بیت اطہار کے اس پاکیزہ خاندان کا ہر فرد ہی اپنی جگہ پر ایک الگ مقام رکھتا ہے، بے شک۔ ایک چھوٹے بچے سے لے کر ایک بڑے تک ہر ایک کی اپنی خصوصیات ہیں، اور ہر ایک اپنی جگہ پر جداگانہ مقام کا حامل ہے۔ روشن چمکتا ستارہ، مثال روشن چمکتا ستارہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شریف خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نکاح سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب ہوا تو آپ کے ہاں امام حسن پیدا ہوئے، امام حسین پیدا ہوئے، اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ پیدا ہوئے، جنہیں زینب کبریٰ بھی کہا جاتا ہے۔ میدان کربلا کے اندر سیدہ زینب کا کردار ڈھکا چھپا نہیں ہے، تاریخ کے اوراق اس پر گواہ ہیں کہ جس بہادری کے ساتھ، جس ثابت قدمی کے ساتھ اور صبر و استقامت کا جو مظاہرہ ایک خاتون ہوتے ہوئے آپ نے کیا، اس کی مثال ہمیں نہیں، اور آپ نے یہ ثابت کیا کہ آپ سیدہ پاک کی لاڈلی شہزادی۔ اون محمد رضی اللہ عنہما 2 شہزادے جو میدان کربلا کے اندر دین حق کی سربلندی کی خاطر شہید ہوئے، اگر ان دونوں شہزادوں کا خاندانی پس منظر دیکھا جائے تو ہر طرف آپ کو معاملہ نور علی نور نظر آئے۔ ماں سیدہ زینب کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، والد جناب عبداللہ جو کہ جعفر طیار کے بیٹے، اور یہ وہی جعفر طیار ہیں جنہوں نے نجاشی کے دربار کے اندر اسلام کی حقانیت کو خوبصورت انداز میں بیان کیا۔ مزید پیچھے چلتے ہیں، سیدہ زینب والدہ سیدہ فاطمہ آپ کی،
باپ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ، یعنی نانا اور نانی یہ دو عظیم ایسی ہستیاں ہیں کہ ان کی شان اور ان کے فضائل سے کتابیں بھری پڑی. بالکل صحیح. دوسری طرف آ جائیں جناب عبداللہ حضرت جعفر طیار، یہ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں. سبحان اللہ. تو حضرت اون حضرت محمد رضی اللہ عنہما ایسے خوبصورت خاندان سے ان کا تعلق ہے جی کہ جو پاکیزہ خاندان ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایسا خاندان جو خوشبودار خاندان ہے اللہ اکبر. بے شک. کہ جن کے ساتھ تعلق پر ناز کیا جائے، بے شک. فخر کیا جائے. اللہ اکبر. سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا کے بیٹے حضرت عبداللہ کے ساتھ کیا، بالکل صحیح. اور پھر آپ کے ہاں 4 بیٹے پیدا ہوئے. اللہ اکبر. ایک کا نام علی، سبحان ایک اللہ. کا نام عباس، سبحان اللہ. ایک کا نام اون، اور ایک کا نام محمد، اور ایک بیٹی پیدا ہوئی ام کلثوم اللہ اکبر. رضوان علیہم اجمعین. اب اسی تناظر میں آپ یہ بھی دیکھیں کہ میدان کربلا کے اندر صرف جوان ہی جذبہ شہادت سے سرشار نہیں ہیں، اللہ اکبر. جی صرف بوڑھے ہی جذبہ شہادت سے سرشار نہیں، بلکہ بچے جی جو عمر میں چھوٹے ہیں وہ بھی جذبہ شہادت ان کے اندر بھی اسی درجے کا پایا جا رہا ہے، سبحان اللہ. اور وہ بھی شوق شہادت لیے ہی میدان میں موجود ہیں، اللہ اکبر. اور اس بات کے منتظر ہیں کہ ہمیں فوراً اجازت دی جائے اور ہم میدان کارزار میں جائیں اور اپنے نانا کے دین کی سربلندی کی خاطر اپنی جان قربان کریں. سبحان اللہ. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ میدان کربلا کے اندر شہادت کے اعتبار سے، جواں مردی کے اعتبار سے، اللہ. دین کی خاطر قربانی دینے کے اعتبار سے، جی بہادری کے اعتبار سے نت نئی مثالیں ہمارے سامنے سبحان آئیں اللہ. کہ اس جیسی مثالیں ہمیں عمومی طور پر نہیں اللہ صاحب ملتی. دیکھیے سیدنا جعفر طیار رضی اللہ عنہ، اب ان کو تیار کیوں کہا جاتا ہے، اس حوالے سے بھی ناظرین کی رہنمائی کیجیے کہ کتنا خوبصورت لقب ہے اور کیوں ان کو یہ حاصل ہوا ہے. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ کچھ اشخاص میں شامل تھے جنہوں نے پہلی ہجرت کی تھی اللہ اکبر. حبشہ کی طرف. سبحان اللہ. کیونکہ جیسے کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ حالات و واقعات مکے کے ایسے ہو چکے تھے کہ پھر ہجرت کرنا ضروری تھا، تو یہ ہجرت حبشہ کی طرف ہوئی تھی، اور قریش کو پتہ چلا تو انہوں نے اپنا ایک اس میں مطلب معاملے کو خراب کرنے کی کوشش کی، اپنا ایک سفیر بنا کے بھیجا کہ جناب نجاشی جو بادشاہ تھا حبشہ کا، یہ تو یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، اس لیے ان کو پناہ نہ دی جائے اللہ اکبر. تاکہ ان کو ان کے حوالے کر دیا جائے اور پھر یہ جناب اپنا ظلم و ستم پھر جاری و ساری کریں. جی اس لمحے کے اوپر حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کردار اس دربار میں پیش کیا، جی اور جیسے آپ نے مبلغ بن کے اور اسلام کا ایک سفیر ہوتے ہوئے جی اور اسلام کا ایک داعی ہوتے ہوئے اسلام کا وہ سارا سلسلہ جس طریقے سے آپ نے واضح کیا، وہ آپ کی ذات کا ایک بہت بڑا روشن پہلو ہے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس قدر آپ نے دلائل کے ساتھ، یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام دلائل کے ساتھ ہی پھیلا ہے. بالکل صحیح. ایسا نہیں ہے کہ جناب یہ کوئی ایسا دین ہے جو کہ نعوذ باللہ کسی 4 دیواری میں بیٹھ کے بنایا گیا تھا اور بعد میں کہا اگر یہ ایک دین ہے اس کو ماننا شروع کر دو. نہیں، یہ آفاقی دین ہے. بالکل صحیح. اور آپ نے دلائل کے ساتھ نجاشی کے سامنے وہ ساری صورتحال رکھی اور بتایا کہ اسلام کیا کہتا ہے. یہاں سے وہ لوگ بھی اپنے لیے سبق ضرور حاصل کریں جو اسلام کی تبلیغ کرنے والے ہیں، اسلام کے داعی ہیں، مبلغ ہیں، کہ دعوت اسلام دینی کس طرح ہے. کیونکہ جب تک آپ اپنے دین کو واضح نہیں کریں گے، اس کی مکمل بنیادی تعلیمات جو ہیں وہ سامنے نہیں رکھیں گے، تو آپ اپنے دین کی تبلیغ کو اس انداز میں کر ہی نہیں سکتے. تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حوالے سے آپ کا کردار بڑا اہم. پھر آپ کے بیٹے سے سیدہ زینب کا نکاح ہوتا ہے اور پھر اون محمد پیدا ہوتے ہیں، ام کلثوم پیدا ہوتی ہیں، حضرت عباس، حضرت علی، یہ آپ کے بیٹوں کے نام ہیں. ٹھیک ہے. یہاں سے یہ بھی دیکھیں کہ ایک کا نام محمد رکھا، ایک کا نام علی رکھا، ایک کا نام عباس رکھا، ایک کا نام اون رکھا، ایک ام کلثوم کنیت پائی. تو یہاں سے ان اشخاص کے ساتھ، ان نفوس قدسیہ کے ساتھ ان کی جو محبت ہے اور دلی قلبی تعلق ہے وہ بھی واضح ہو رہا ہے. اللہ بے شک. اور پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ میدان دیکھیں والدین کی تربیت ہی اولاد میں سے چھلکتی اور جھلکتی ہے. والدین نے جو تربیت کی ہوگی، جو اپنا کردار پیش کیا ہوگا بچوں کے سامنے، وہی بچوں کے اندر ہمیں نظر آئے گا، وہی عوام کے سامنے، قوم کے سامنے، معاشرے کے سامنے آئے گا.
یہ بچے جذبہ شہادت سے سرشار کیوں ہو گئے؟ اللہ ان کے اندر یہ شوق کیوں پیدا ہو گیا کہ جی ہم بھی میدان میں جائیں اور جا کے اپنی جان قربان کریں؟ حالانکہ وہاں بچہ یہ جانتا تھا کہ جانے والا واپس نہیں آتا، اس میدان میں جو اب تک گیا ہے وہ اپنی جان جانے اپنی کو سپرد کر کے آیا ہے، بالکل صحیح، وہ جام شہادت کا پیالہ پی کر ہی آیا ہے، لیکن پھر تیار ہے، اللہ پھر جانا چاہتے ہیں۔ اللہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چیز ہمیں بتا رہی ہے اور واضح کر رہی ہے کہ ان کے والدین کی تربیت یہ تھی، سکھایا یہ گیا تھا، بتایا یہ گیا تھا کہ ایک طرف آپ کا دین، اس کی سربلندی، اس کی عظمت، اس کی شان ہے، جی اور دوسری طرف آپ کو مال بھی مل سکتا ہے، دنیاوی مناصب بھی مل سکتے ہیں، جی عیش و عشرت بھی مل سکتی ہے، اللہ، لیکن ان سب کو ٹھکرا دینا ہے اللہ، دین کی سربلندی کو مقدم سبحان رکھنا۔ اللہ، سبحان اللہ، اور وہ چھوٹے چھوٹے بچے عمر میں چھوٹے ہیں پر کام بہت بڑا کیا، اللہ اکبر، بے اتنا بڑا کام کیا کہ تاریخ کے اوراق ان کے اس عظیم کارنامے سے آج بھی روشن دکھائی بے شک بے شک روشن ہے۔ ناظرین و سامعین، بہت خوبصورت کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ ان کا سلسلہ نسب دیکھ لیجئے، والدہ معاہدہ کی طرف سے یا والد گرامی کی طرف سے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی ہیں، خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق رکھتے ہیں، اور پھر حق پر ڈٹ جانا دیکھیے کہ اگرچہ کم عمر ہیں لیکن حق کی خاطر اپنی جان قربان کر دیتے ہیں۔ ناظرین سامعین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے ماہ محرم الحرام کی یہ اسپیشل ٹرانسمیشن بے مثل ہے، جہاں میں کنبہ حسین کا آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ اسی خانوادے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں گے ہمارے مہمان ثنا خان جناب ساجد علی ساجد صاحب۔ کیسے کروں بیان میں عظمت حسین کی، اللہ ہی جانتا ہے حقیقت حسین کی، انوار کے حروف ہو، خوشبو کا ہو قلم، انوار کے حروف ہو، خوشبو کا ہو قلم، دل کے ورق پہ پھر لکھوں مدحت حسین کی، اللہ ہی جانتا ہے حقیقت حسین کی، ہلکے حسین چومنا معمول مصطفیٰ، ہلکے حسین چومنا معمول مصطفیٰ، زلف نبی سے کھیلنا عادت حسین کی، اللہ ہی جانتا ہے حقیقت حسین کی، شانوں پہ مصطفیٰ نے بٹھا کر بتا دیا، شانوں پہ مصطفیٰ نے بٹھا کر بتا دیا، کرنی ہے دیکھو اس طرح عزت حسین کی، اللہ ہی جانتا ہے حقیقت حسین کی، تسلیم و شکر و صبر و رضا امن شان تھی، تسلیم و شکر و صبر و رضا امن
نشان تھی دنیا میں بٹ رہی ہے وراثت حسین کی، اللہ ہی جانتا ہے حقیقت حسین کی۔ ہر دور کے امام نے تسلیم یہ کیا، ہر دور کے امام نے تسلیم یہ کیا، محشر کے روز تک ہے امامت حسین کی، اللہ ہی جانتا ہے حقیقت حسین کی۔ رخصت ہوئے مدینہ سے سلطان کربلا، رخصت ہوئے مدینہ سے سلطان کربلا، کتنی وہ دل خراش تھی ہجرت حسین کی، اللہ ہی جانتا ہے حقیقت حسین کی۔ سبحان اللہ۔ ایسے بچایا دین کو حیدر کے لال نے، ایسے بچایا دین کو حیدر کے لال نے، کہ ممنون ہو گئی ہے شریعت حسین کی، اللہ ہی جانتا ہے حقیقت حسین کی۔ شعر دیکھیے، خطبہ دیا جو ثانیے زہرا نے شام میں، خطبہ دیا جو ثانیے زہرا نے شام میں، جذبات حیدری تھے بلاغت حسین کی، اللہ ہی جانتا ہے حقیقت حسین کی۔ دنیا کے ہر فقیر کی اجمل ہے یہ صدا، دنیا کے ہر فقیر کی اجمل ہے یہ صدا، چوکھٹ رہے خدایا سلامت حسین کی، اللہ ہی جانتا ہے حقیقت حسین کی۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی ناظرین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے یہ اسپیشل ٹرانسمیشن بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا حقیقت یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خانوادہ اور پھر ان کی یہ قربانیاں بے مثل ہیں۔ بہت خوبصورت کلام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ پیارے نواسے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں تشریف لے گئے۔ آپ کے رفقا، آپ کے خانوادے نے شہادتوں کے اعزاز حاصل کیے اور تا قیامت رہتی دنیا کو یہ پیغام پہنچا دیا کہ ہمیشہ حق پر ثابت قدم رہنا ہے، حق پر ڈٹ جانا ہے، حق کی خاطر سب کچھ قربان کرنا پڑے قربان کر دو، لیکن باطل کا ساتھ کبھی نہیں دینا، باطل کو مٹا کر رہنا ہے۔ یہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ آپ
کی عظیمت کہ آپ نے عظیمت ہی کے راستے کو اختیار فرمایا۔ آپ کے خانوادے کے 2 شہزادوں کا ذکر ہو رہا ہے، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے بھانجے سیدہ زینب کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے سیدنا علی المرتضیٰ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہما کے نواسے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ان شہزادوں میں بھی وہی اوصاف نظر آتے ہیں، فیضان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کا، وہ علمی فیضان ہو، وہ شجاعت ہو، وہ بہادری ہو، وہ دین کی خاطر سب کچھ قربان کرنا ہو، ان ہستیوں کا شیبہ ہے۔ یہ راضی برضا رہتے ہیں، یہ شکوہ کما نہیں رہتے۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں اسی حوالے سے ہمارے معزز مہمان اسلامک اسکالر جناب علامہ محمد دانش رسول نقشبندی قادری صاحب۔ جی علامہ صاحب، واقعہ کربلا شہادتوں کا ایک تسلسل ہے، بوڑھے بھی شہادتیں دے رہے ہیں جن میں صحابی سیدنا حبیب بن مظاہر رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں، بچوں کی بھی شہادتیں ہو رہے ہیں، سیدنا علی اصغر، کم سن بھی ہیں جن میں یہ ہستیاں بھی شامل ہیں، نوجوان بھی ہیں، جوان بھی ہیں، سبھی ہستیوں کی شہادت۔ ان 2 ہستیوں کی شہادت کے حوالے سے آپ ضرور کلام کیجیے گا کہ واقعہ کربلا میں یہ کن کے ساتھ تھے، کیسے گئے، کون ان کے کیا والد ساتھ تھے، والدہ ساتھ تھیں، اور پھر وہاں پر انہوں نے کیسے جرأت اور بہادری روشن مثالیں قائم کی۔ جی بالکل، حضرت اون حضرت محمد رضی اللہ عنہما کی شہادت کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر ہم ان کی دادا جان کا وہ مجاہدانہ کردار جس کا کچھ ذکر ہم نے پہلے بھی کیا، اور ایک وہ کردار تھا آپ کا جو جنگ موتا کے موقع پر سامنے آیا، جہاں پر آپ کو طیار کا لقب محبوب کریم علیہ السلام نے عطا کیا۔ جی ضرور۔ آپ اس لشکر کے حضرت جعفر طیار جو ہیں، اس لشکر کے جو جنگ موتا میں جہاد کے لیے گیا تھا، اس کے سپہ سالار تھے، اور وہاں پر آپ شہید ہو گئے۔ جی، اور پھر بعد شہادت آپ کو محبوب کریم علیہ السلام نے طیار کا لقب عطا فرمایا، تیز اڑنے والا، جنت کی طرف تیز اڑنے والا، پروں والا، کیونکہ اڑنا پروں کے ساتھ ہی ہے۔ بالکل صحیح۔ تو یہ لقب آپ کو بارگاہ رسالت سے عطا ہوا، اور پھر یہ دیکھیں کہ بارگاہ رسالت سے جس کو جو عطا ہوا وہ اس کی ذات کا، اس کی شخصیت کا، اس کے نام کا ایسے حصہ بن گیا جیسے اسی کا تھا، اور غالباً انہی کا لقب ہے ذوالجناحین، غالباً اس وقت یہ بات میرے ذہن میں نہیں ہے، تیار اسی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ اس کو دیکھا جا سکتا ہے کہ کیا اس کی اصل حقیقت ہے۔ آپ دیکھیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق، ابو بکر آپ کی کنیت ہے، اور صدیق کا آپ کو عطا بارگاہ رسالت سے ہوا ہے۔ بالکل صحیح۔ اب اصل نام وہ بہت کم لوگ جانتے ہیں، لیکن جو ذکر کر دیا گیا بارگاہ رسالت سے محبوب کریم علیہ السلام کی زبان اقدس سے جو جس کے لیے نکل گیا، بس وہ اسی کا حصہ ہو گیا۔ بالکل صحیح۔ اسی طرح عمر فاروق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، عثمان غنی، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ، اور دیگر اس میں اور بھی بہت سارے صحابہ کرام شامل ہیں، اور دیگر نفوس قدسیہ بھی شامل ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ حضرت محمد کے جو دادا جان ہیں وہ کس قدر مجاہدانہ کردار کے حامل ہیں، سبحان اللہ، کہ اتنی لگن اور اتنی بہادری کے ساتھ اس جنگ موتا میں آپ نے جہاد کیا کہ محبوب علیہ السلام نے طیار کا لقب عطا کیا۔ اب ہم میدان کربلا کی طرف آتے ہیں، جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ حبیب بن مظاہر بوڑھے صحابی ہیں، جان پیش کر رہے ہیں۔ علی اکبر 18 سال کے جوان ہیں، جان پیش کر رہے ہیں۔ علی اصغر جن کی عمر روایات کے مطابق صرف 6 ماہ تھی، قربانی دی جا رہی ہے، اور یہ ایسا شہید ہے جس کو خود امام علی مقام رضی اللہ عنہ اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر لے کر گئے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں حضرت قاسم جو کہ حضرت سیدنا امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان ہیں، شہادت پیش کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر بھی افراد جو اس فہرست میں شامل ہیں، وہ سب کے سب ایک سے ایک بڑھ کر اپنی بہادری کا، جواں مردی کا اور شہادت کا نذرانہ پیش کس لیے کر رہا ہے؟ مقصد کیا ہے کہ دین اسلام کا پرچم ہمیشہ بلند ہی رہے۔ خود امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا یہ سارا سلسلہ کہ آپ نے رخصت کی بجائے عظیمت کو اختیار کیا،
حالانکہ آپ جانتے ہیں بہت سارے معاملات کے اندر دین اسلام نے رخصت دی ہے، لیکن وہ لوگ جو پھر رخصت کو چھوڑ کر عزیمت کی راہ پر چلتے ہیں وہ پھر تاریخ میں لوگوں کے دلوں میں لوگوں کے ذہنوں میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اتنے 100 سال گزر جانے کے باوجود بھی آج بھی ہم ذکر حسین کر رہے ہیں۔ اور یہاں پر ایک بات میں عرض کرتا چلوں، آج دین اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دین کی معلومات اپنی اصل حالت میں، تعلیمات اپنی اصل حالت میں موجود نہیں، اور یہ سب صدقہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کی اس عظیم قربانی۔ اور آج پنکھے کے نیچے کھڑے ہو کر اے سی کی ٹھنڈک میں اور کارپٹ کے اوپر بڑے خوبصورت مصلی کے اوپر نماز پڑھنا بہت آسان ہے۔ بالکل صحیح بات۔ علی اکبر سے لے کر حبیب ابن مظاہر سے لے کر اور 6 ماہ کے علی اصغر سے لے کر اور اونو محمد سے لے کر سارے اپنے قریبی عزیز رشتہ دار محبت کرنے والے دوست سنگی سب کو شہید کروا کر پھر بھی سر سجدے میں رکھ کر سبحان ربی الاعلیٰ کی صدا پھر بھی بلند کرنا، یہ صرف اور صرف نواس رسول امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی خاص ہے۔ سبحان اللہ، سب کچھ قربان ہو گیا ہے، سب کچھ قربان کر دیا ہے۔ امام زین العابدین بچے تاکہ سادات کا سلسلہ چلتا رہے، حسینی سادات آتے رہیں اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے۔ وگرنہ آپ جانتے ہیں کہ خود امام زین العابدین جو کہ بیمار ہیں، بخار کے عالم، لیکن پھر بھی بار بار درخواست کی کہ بابا جان مجھے بھی اجازت دیں، میں بھی جاؤں، بالکل، لیکن آپ نے اجازت نہیں دی۔ اس کا سبب کیا ہے کہ خاندان کے سارے مرد دنیا سے جا چکے ہیں۔ اگر زین العابدین بھی چلے جاتے ہیں تو پھر حسینی سادات اور نصر رسول اور آل رسول کا سلسلہ جو امام حسین رضی اللہ عنہ سے چلنا ہے اس کا چلنا ختم ہو جائے گا، اس لیے آپ کو نہیں جانے دیا گیا۔ اب حضرت محمد جو کہ امام علی مقام کے بھانجے ہیں اور آپ کی پیاری سگی ہمشیرہ سیدہ زینب کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جگر کے ٹکڑے، ایک ماں کی ممتا کو ہم الفاظ میں نہیں بیان کر سکتے، ہم کسی ترازو میں رکھ کے تول نہیں سکتے۔ کوئی ایسا پیمانہ نہیں دنیا میں جس میں ماں کی ممتا کو تولا جا سکے، اس کا وزن کیا جا سکے، یونٹ بھی نہیں ہے کہ جس یونٹس میں اس کا اظہار کیا جا سکے۔ الفاظ بے بس ہیں اس جذبے کے سامنے کہ ایک ماں کی ممتا کیا ہوتی ہے۔ وہ ماں جس کو یہ یقین ہے، ایک ہوتا ہے شک ہونا، خدشہ ہونا، ایک ہوتا ہے یقین کامل ہونا، اس کو یقین ہے کہ یہ چند لمحات کے بعد میرے سامنے نہیں ہوں گے، یہ اب جائیں گے تو مجھ سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جائیں گے۔ اس ماں کی جذبات کو آپ کس طرح تول سکتے ہیں؟ اور وہ بچے کرتے ہیں اماں سارے گئے ہیں، ہم بھی ماموں کی خاطر، اپنے نانا جان کی دین کی خاطر ہم بھی میدان میں جانا چاہتے ہیں۔ بار بار اصرار، اور ماں پھر خود لے کر کے امام علی مقام کے پاس آتی ہیں، یہ بھی جانا چاہتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں آج کے جس دور میں اور آپ جی رہے ہیں، یہاں تو بہن بھائی دشمن نظر آتے ہیں، کبھی بہن بھائی کی دشمن ہے، کبھی بھائی بہن کا دشمن ہے۔ اور لوگ کہتے تھے کہ جناب ہمارے بڑے جاتے ہیں تو اگر بڑے آپس میں ٹھیک بھی ہوں تو اولادیں دشمن ہو جاتی ہیں، اولادیں دشمن ہو جاتی ہیں۔ اور لوگ کہتے تھے کہ ہم اپنی بہن بیٹی کے گھر کا پانی تک نہیں پیتے، اور آج ہم اس معاشرے میں جی رہے ہیں کہ جہاں پانی تو نہیں پیا جاتا، ہاں ان کا جو وراثتی حصہ ہے وہ ضرور کھا لیا جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک۔ اس پر ہم جو ہے وہ کئی طرح کی تعویلیں اور کئی طرح کے جواز اپنے لیے قائم کر لیتے ہیں۔ جو حق انہیں اللہ اور اس کے رسول نے دیا وراثت کے اندر، اس کو پھر کھانے کے ہڑپ کرنے کے 100 طریقے ہم نے تلاش کر لیے۔ لیکن وہاں پر دیکھیں بہن یہ نہیں سوچ رہی یہ میری جوڑی، یہ میرے جگر کے ٹکڑے، میری آنکھوں کا نور، ٹھنڈک آنکھوں کی، انہیں میں بھائی پر قربان کر دوں، کیوں کروں؟ اگر آج کی بہن ہوتی تو 100 دفعہ سوچتی، لیکن وہ سیدہ زینب کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی شہزادی ہیں، محبوب علیہ السلام کی نواسی ہیں، آپ نے یہ درس دیا کہ ان موقعوں پر چیزیں بچائی نہیں جاتی، قربان کر دی جاتی۔ سبحان اللہ۔ اور پھر چشم فلک نے یہ نظارہ بھی دیکھا کہ وہ دونوں بھانجے اون اور محمد یکے بعد دیگرے میدان کارزار میں جاتے ہیں اور دین حق کے پرچم کو ہمیشہ کے لیے سر بلند رکھنے کی نیت سے اس میدان میں جاتے ہیں اور اپنی ننھی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اور وہ بہن جس نے اپنی بھائی کی خاطر اپنی یہ جوڑی بھی قربان کر دی،
اپنے نانا جان کے دین کی خاطر اپنے وہ جگر کے ٹکڑے بھی قربان کر دیے. بے شک. آج تو دین کا نام لینا لوگ سمجھتے ہیں جیسے نعوذ باللہ گناہ کا کام ہے. دین پر عمل کرنا کوئی ناممکن چیز ہے. دین پر بات کرنے کی بات آئے تو دین پر بات کرنے کے لیے ہر ایک اپنے آپ کو بہت بڑا عالم تصور کرے گا. پھر اتنا دین کا علم شاید میرے پاس ہے، یہ کسی اور کے پاس نہیں ہوگا. جو دین میں ریسرچ میں نے کر لی ہے یہ کسی اور نے نہیں کی ہوگی. یہ دین ہم تک تو بڑے آرام سے پہنچا ہے، پر پہنچانے والوں نے اپنی جانیں تک قربان کی. پہنچانے والوں نے اس دین کو اپنی اصل حالت میں زندہ رکھنے کے لیے نہ صرف اپنی کنبے، قبیلے، فیملی کے ایک ایک فرد کی قربانی دی ہے. آج تو دین بڑا سستا محسوس ہوتا ہے ہمیں، اور بڑا عام سا لگتا ہے کہ ہم تک پہنچ گیا اس لیے کہ ہماری محنت نہیں ہے، ہم نے اس کے لیے کیا کچھ نہیں ہے. لیکن یاد یہ رکھنا چاہیے ایک ایمان والے کو، ایک مسلمان کو، یہ کوئی طریقہ کار نہیں جو ہم نے اپنا لیا کہ سال کے بعد بس ذکر حسین کی محفلیں کی، ان کے نام کا لنگر پکایا، کھایا، اور وہ چند ایام گزر گئے، اور پھر ہمارا وہی کردار کہ جب وہ وقت آیا جب حسینی کردار اپنانا تھا، سنت حسین کو اپنانا تھا، جب کسی کو اپنا نمائندہ منتخب کرنا تھا. اب منتخب کرنے والا کرتا کیا ہے؟ تب اسے اپنے مفادات نظر آ رہے ہوتے ہیں، اپنی کنبے، قبیلے، فیملی کے 2 نمبر کام جو وہ کرتا کرواتا ہے، اب اسے وہ نظر آ رہا ہے کہ یہ ان کاموں میں میرا ساتھ کون دے گا، میں اس بندے کو ووٹ کیوں نہ دوں. یہ وہ مقام ہے جہاں پر امام علی مقام کے اس مشن کو یاد رکھا جائے. یعنی آج اپنی ذات کا فائدہ دیکھا جاتا، اپنی ذات کا فائدہ دیکھا جاتا. آپ نے اسلام، اگر ذات کا فائدہ دیکھنا ہوتا یزید کی بیعت کرنے میں کیا عرض تک ہے؟ بالکل صحیح. اگر آپ یزید کی بیعت کر لیتے تو آج ہر فاسق و فاجر کی بیعت کرنے والا کیا کہتا کہ حسین نے کی، میں نے کر لی، تو پھر کیا ہوا؟ جواز بن جاتا نا. بالکل صحیح. ہر ایک جواز بناتا. لیکن یہ جواز آپ نے فراہم ہی نہیں کیا. فرمایا ہم رخصت کو نہیں، ہم عزیمت کو اختیار کریں گے. لیکن یہ کل کو جواز نہ بنائے کہ نواسہ رسول نے رخصت کو اختیار کیا اور ذاتی اور جناب وقتی مفاد کے لیے یزید جیسے پلید انسان کی گناہ فاسق و فاجر کی بیعت کر لی. نہیں، حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ نے رخصت کو اختیار نہیں کیا. لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جناب ہمارا ذاتی فائدہ کس طرف ہے، وہ کوئی بھی ہوا ہمیں سے غرض ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک. تو اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پاک پر انگوٹھے تو ہم چومتے ہیں، پر آپ کے نام پر کسی کو ووٹ دینے پر ہم تیار نہیں. آپ کے دین کے نفاذ دیکھیں، عجیب معاملہ ہے نا، ہم مسلمان معاشرے میں رہتے ہیں لیکن دین نافذ کرنے کے لیے ہمیں 10 طرح کی رکاوٹوں کا سامنا. جو قرآن و سنت کی تعلیمات کا عالم اور عامل ہے اس کا ساتھ نبھانے کے لیے نہیں تیار، اس کے ساتھ نبھانے کے لیے ہم تیار نہیں ہے. کہ وہاں پہ بھی سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ ان کا ساتھ دینے والے نہیں تھے، وہی یزیدی وہ کوفی پیچھے ہٹ گئے. اور یہاں سے یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جی فلاں کثرت میں ہے اور فلاں قلت میں ہے. جی اب اگر اس پیمانے پر پرکھا جائے اس واقعہ کربلا کو، تو کثرت والے تو پھر کچھ اور تھے، آج ان کا نام و نشان نہیں. حق کو دیکھا جائے گا، حق کو دیکھا جائے گا، حق کس طرف ہے. حق والے قلیل بھی ہوں تو وہ کثیر پر. اور یہ بھی یاد رکھے گی سیدہ زینب کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب ابن زیاد نے اپنی فتح کا اعلان کیا کہ ہم تو فتح یاب ہو گئے، اسی وقت مؤذن نے اذان دی اور اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. آپ نے فرمایا تمہارا فتح یاب ہونا یہ وقتی طور پہ، جو آپ کے اس کلام کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں، ویسے خطبہ آپ کا باقاعدہ کتب میں موجود ہے جو ابن زیاد کے دربار میں آپ نے دیا، اور جو الفاظ وہاں پتہ چلا کہ واقعی علی کی بیٹی بول رہی ہے، فساد و بلاغت کے شہنشاہ کی بیٹی کلام کر رہی ہے، سیدہ پاک کی بیٹی بول رہی، حسین پاک حسن پاک کی ہمشیرہ گفتگو کر رہی. دکھایا آپ نے، بتایا کہ ہماری رگوں میں خون علی المرتضیٰ کا دوڑتا ہے. بے شک. تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ دیکھو مؤذن اذان دے رہا ہے. اللہ اکبر. یہ جو اذان مؤذن دے رہا ہے یہ تمہاری فتح کا نہیں، یہ ہماری فتح کا اعلان کرنا ہے، اور یہ اذان قیامت تک ہو. اسی اذان ہمارے نانا جان ہی کا نام اس میں بلند، ہمارے نانا جان کے نام بلند کیا جا رہا ہے. اسی اذان کو بچانے کے لیے تو انہوں نے محبت قربان ہو گئے. اللہ. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جاتے ہیں، سر تن سے جدا کر دیا جاتا ہے، نوکے نیزہ پر چڑھا دیا جاتا ہے، تلاوت قرآن جاری ہے. اسی قرآن کو صحیح رکھنے کے لیے، اس کی تعلیمات کو قیامت تک محفوظ رکھنے کے لیے تو اون محمد نے قربانی پیش کی. آج شریعت ہمارے سامنے موجود ہے
کوئی تعلیم ہمارے سامنے مبہم نہیں ہے، کوئی چیز آپس میں خلط ملط نہیں ہو گئی کہ پتہ نہ لگے کہ حلال کیا تھا حرام کیا تھا. اسی چیز کو واضح رکھنے کے لیے تو آنا محمد نے اپنی قربانی پیش کی کہ ہمارے نانا جان کا دین اپنی صحیح معنوں میں سلامت رہے، صحیح معنوں میں اگلی نسلوں تک پہنچے، صحیح معنوں میں امت تک پہنچے. بے شک یہ نہ ہو کہ کسی نے اگر دین میں کوئی چیز تلاش کرنی ہے تو اسے پتہ نہ چلے کہ حلال کیا تھا اور حرام کیا تھا. کیونکہ یزید تو یہی کر رہا تھا، بالکل یزید تو اسی چیز پر کام کر رہا تھا کہ حلال و حرام کو اس طرح ملا دیا جائے کہ پتہ نہ چلے حلال کیا تھا حرام کیا تھا، اور انہی باتوں کو امت تک پہنچایا جائے. لیکن اس عظیم خاندان کے بچے نے، ان سے پیار کرنے والوں نے، ان کی عقیدت مند ارادت مند محبین نے اپنی جانیں، اپنا مال، اپنا گھر بار، بچے تک قربان کیے کہ دین صحیح معنوں میں، اس کی تعلیمات درست انداز میں آنے والی نسلوں تک پہنچے. اور یاد رکھیں امت مسلمہ ان تمام افراد کی مقروض ہے جنہوں نے میدان کربلا کے اندر اپنی جانوں کے نذرانے اس دین کی خاطر پیش کیے. بے شک بے شک، بہت خوبصورت. ناظرین 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے ماہ محرم الحرام کی یہ اسپیشل ٹرانسمیشن آپ تک پہنچائی جا رہی ہے. شہادت سیدنا محمد رضی اللہ عنہ کا تذکرہ ہوا. یہ ہستیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. اگر تو آج امت مسلمہ بحیثیت مسلمان قوم، تمام اسلامی ممالک، اسلامی ریاستیں، تمام امت مسلمہ حق پر چلنے لگ پڑتی ہے اور حق پر چلنے والی بن جاتی ہے، حق کا ساتھ دینے والی بن جاتی ہے، تو پھر امت مسلمہ اوج کمال دوبارہ پا سکتی ہے. لیکن اگر ہم اس حق سے منہ موڑ لیں پھر اس کا معنی یہ ہے کہ امت اسی طرح زوال پذیر ہوتی رہے گی جیسے آج زوال کا شکار ہے. اللہ سبحانہ وتعالی امت مسلمہ کو بھی اوج کمال عطا فرمائے. علامہ صاحب دعا فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی حبیبی سیدنا محمد و آلہ وسلم. یا الہی ہمارا ذکر خیر کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اس ذکر خیر کو ہم سب کے لیے باعث نجات، باعث برکت بنا. میرے مالک ہم سب کو محبوب علیہ السلام کی ہر نسبت کا ہر لحاظ سے ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت اطہار علیہم رضوان کی پکی اور سچی غلامی نصیب فرما. میدان کربلا میں جتنے بھی تیرے پیارے تیرے دین کی عظمت کی خاطر قربان ہوئے میرے مالک، سب کے مزارات پر اپنی برکتوں کا رحمتوں کا نزول فرما. سب کے درجات کو بلند فرما. ان سب کی فیض و برکات سے ہم سب کو مستفید فرما. ان سب کے طفیل ہم سب کو دین متین پر دل و جان سے عمل کرنے کے توفیق عطا فرما. میرے مالک ہمیں حقیقی معنوں میں حسینی کردار عطا فرما. ہم کو حقیقی معنوں میں حسینی مشن کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرما. اپنے بچوں کو خود کو دین کا مجاہد محافظ بنانے کے توفیق عطا فرما. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. صلی اللہ علی حبیبی سیدنا محمد و آلہ وسلم. جی ناظرین 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے ماہ محرم الحرام کی اسپیشل ٹرانسمیشن بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا اس اسپیشل ٹرانسمیشن کا آج کا پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے. اپنے میزبان محمد لقمان رضا، ہمارے معزز مہمان اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. آخر میں ہمارے مہمان ثنا خان جناب ساجد علی ساجد صاحب انہی عظیم ہستیوں کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں گے. جی جناب ساجد علی صاحب. کلمے دیوار سانو، کلمے دیوار سانو، میرا سلام ہووے جنت دے مالکانو، میرا سلام ہووے کلمے دے وارثانو. ہویاں نے جیڑیاں وی کربل دی ریت اتے، ہویاں نے جیڑیاں وی کربل دی ریت اتے، اونا تلاوتانو میرا سلام ہووے، میرا سلام ہووے جنت دے مالکانو، میرا سلام ہووے کلمے دے وارثانو.
ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜਦਾ ਹੁਸੈਨ ਵਾਲਾ, ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜਦਾ ਹੁਸੈਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਮਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਹੋਵੇ, ਜੰਨਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਹੋਵੇ, ਕਲਮੇ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੂੰ اور آل نبی دی عظمت بچیاں نو جو سکھاوے، آل نبی دی عظمت بچیاں نو جو سکھاوے، فاروقی عثمانو میرا سلام ہووے، جنت دے مالکاں نو میرا سلام ہووے، کلمے دے وارثاں نو، فاروقی میرے دل دا ہر تار ایہو کہندا، فاروقی میرے دل دا ہر تار ایہو کہندا، کربل دے سیداں نو میرا سلام ہووے، میرا سلام ہووے، جنت دے مالکاں نو میرا سلام ہووے، کلمے دے وارثاں نو، کلمے دے وارثاں نو میرا سلام ہووے، جنت دے مالکاں نو میرا سلام ہووے۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ بے مثل ہے جہان میں کنبہ حسین کا،